اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ بے سکونی کا سبب کیا ہے۔ بے سکونی کا سبب اللہ کی نافرمانی ہے۔ گناہ بھری زندگی کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی، گناہ والی زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ آپ نے بوفے سسٹم دیکھا ہے، کھانے کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، بتی لگائی جاتی ہے، تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے بے چین رکھنے کے لیے اس کے اندر ایک بتی جل جاتی ہے، وہ ہمیشہ اسے گرم رکھتی ہے۔ یہ باہر کتنے ہی سکون کے اسباب پیدا کر لے، صحت کے حالات پیدا کر لے، خوشگوار ماحول پیدا کر لے، پرفضا ماحول کے اندر چلا جائے، لیکن اندر کی بتی اسے کہاں سکون سے رہنے دیتی ہے، جسے اس نے گناہوں کی وجہ سے تیل دے رکھا ہے۔ پھر کبھی یہ بتی اس کی بیوی بنتی ہے، کبھی بتی اس کے لیے اولاد بن جاتی ہے، کبھی بتی اس کے لیے اس کا کاروبار بنتا ہے، کبھی بتی اس کے لیے اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، اور کبھی بتی اس کے لیے اس کا خاندان بنتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس پر بتی بن کر مسلط رہتا ہے، یہ نہیں بجھتی۔ آپ لاکھ تدبیریں کر لیں لیکن یہ بتی جلتی رہے گی۔ ہاں، اسے بجھانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنا ہوگی، ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک بھی گناہ کبیرہ موجود رہے گا تو بتی جلتی رہے گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہو گیا ہے تو بتی بجھ جائے گی، ارے نہیں بجھتی۔ یہ کام ہو گیا تو میری پریشانی ختم نہیں، بلکہ جب تک بتی کو تیل ملتا رہتا ہے وہ جلتی رہتی ہے۔ اس لیے حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور اللہ کتنا کریم ہے کہ جیسے ظاہری جسم کی صحت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوا دنیا میں ضرور بھیجی ہے، اور اسی طرح اللہ نے باطنی بیماریوں کے لیے بھی تریاق علاج اور دوا پیدا کی ہے۔ باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ گناہوں کا تریاق اور ان کا علاج یہ ہے کہ سچی توبہ کی جائے۔ کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے محسوس ہوگا کہ جیسے بتی بجھ گئی ہے، یقیناً وہ یہ محسوس کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عزم کرے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، تو وہ فوراً اپنے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ یہ اس کی توبہ کا فوری بدلہ ہے۔ میرے دوستوں، یہ گناہ ہی ہماری زندگی کی بے سکونی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی تذکرے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پریشانیوں کا جو سب سے بڑا سبب بتایا ہے اس سے جان چھڑائیں، اپنے گھروں سے اس کو نکالیں، اپنی زندگیوں کو اس سے پاک کریں، اپنے کاروبار اور ماحول کے اندر جہاں تک ہم سے بن پڑے کاروبار کو گناہوں سے پاک کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی بتی جلتی رہے گی۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سچی توبہ کرے اور عزم کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ بھری زندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 3 نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر خاندان کے، بغیر نسب کے، بغیر قبیلے کے، بغیر کسی عہدے اور منصب کے اللہ پاک اسے عزت نصیب فرماتا ہے، اور فرمایا کہ دوسری نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر کسی ہم نشیں کے اور بغیر کسی ساتھی کے اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، اور تیسری نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر مال کے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، یعنی دل کا غنا بنا دیتا ہے۔ در حقیقت یہی تینوں چیزیں ہی تو سب کچھ ہے جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ عزت مل جائے۔ کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس مصنوعی عزت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ملتی پھر بھی نہیں، اس لیے کہ جو ظاہری چاپلوسی ہوتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ حقیقی عزت کیا ہے؟ عزت تو وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دولت کی بنیاد پر جو عزت کی جائے وہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ سامنے مسکراہٹ سے ملیں گے، پیچھے آپ کو گالیاں دیں گے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے اور
یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی نصیب فرماتے ہیں۔ تبھی تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی ایک اللہ والے کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اس کا دل اس اللہ والے کی عزت سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک دل کا سکون نصیب عطا فرماتا ہے، قلبی سکون اور چین۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک دل کا غنا عطا فرماتا ہے۔ آج گناہ بھری زندگی میں ان تینوں چیزوں سے ہر انسان محروم ہے۔ ہر وقت اسے ذلت کا خطرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت ہرس کی بیماری لگی ہوتی ہے، دولت بہت ہے لیکن اندر سے فقیر ہے، اور بے سکونی کا تو کیا کہنا، جو کہ گناہ بھری زندگی ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں بھی ہیں، اور اگر گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ اس دنیا کے اندر یہ ساری نعمت نصیب فرمائے گا۔ میری دوستوں، اللہ رب العزت نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم سکون بھری زندگی گزاریں، اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں۔ میں پھر عرض کر رہی ہوں کہ آج جب کوئی آدمی دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نیکیاں تو ضرور کر لیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ اب جب گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کی زندگی کے حالات نہیں بدلتے، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ وہ کہتا ہے بھائی جب میں نیکیاں نہیں کر رہا تھا تب بھی یہی حال تھا، اور اب نیکیاں کر رہا ہوں تب بھی یہی حال ہے۔ تو کوئی ان سے کہے کہ ارے تم نے علاج ہی کہاں کیا ہے، تم نے تھوڑی بہت دوا کھائی ہے، پرہیز تو بالکل بھی نہیں کر رہا، اور جب تک پرہیز نہیں کرے گا کہاں سے صحت ملے گی۔ آدمی جب دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو چند نیکیاں تو کر لیتا ہے لیکن بد پرہیزی مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وظیفے کرنے والے کا کام جب بہت زیادہ وظیفے پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے بدگمان ہوتا ہے کہ جب آدمی کا معدہ خراب ہو اور وہ توانائی کی دوا کھا لے تو بس اوقات آدمی اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میاں طاقت کی دوائیاں نہیں کھانی، پہلے اپنے معدے کا علاج کرواؤ، جب اس معدے کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر اسے طاقت کی دوا دی جاتی ہے۔ اس لیے اصل بیماری کا علاج کیا ہے؟ پہلے گناہ چھوڑو، اور پھر جب دعا کرو گے تو اللہ پاک رد نہیں کرے گا، پھر تھوڑی سی بات بھی بن جائے گی۔ مثلاً باہر ایک پولیس والا کھڑا ہو اور میں اس سے کہوں کہ آپ برطرف ہوں، تو کیا وہ برطرف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک عہدے اور بڑے منصب والا افسر اس سے کہے کہ میں آپ کو برطرف کرتا ہوں تو وہ سپاہی فوراً برطرف ہو جائے گا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا تو برطرف نہیں ہوا، افسر نے ایک مرتبہ کہا تو برطرف ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے محنت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اس کی ایک بات سے کام بن گیا۔ آپ بھی اپنے اوپر محنت کر کے تقویٰ اختیار کر کے اللہ پاک کے ہاں مقام بنا لیں، پھر اللہ ایک ہی بات پر کام بنا دے گا، پھر کام بن جائے گا۔ گناہ بھری زندگی میں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ نیکیاں کریں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ کے یہی تین معاملے ہیں، یا تو تنبیہ کے طور پر سزا دے گا، یا اللہ اس کے اندر تاخیر کرے گا، یا اللہ اپنی خود خفیہ تدبیر چلائے گا۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اپنا محاسبہ کریں۔ شکریہ۔